أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال تعالى أيضا فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. सबसे पहले हर किस्म की हम्द व सना किबरियाई बुजुर्गी उसी अकेला रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जो तमाम इंसानियत का पालनहार है, खालिक है, मालिक है, राज़िक है। उसके बाद उस आखिरुन नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो, जो तमाम इंसानियत के लिए हादी और मुबश्शिर बना कर भेजे गए थे। आज इस खुतबे जुमा में जिस टॉपिक के तहत कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा वो ये है कि अल्लाह ताला कब मेरी हिफाजत करेगा, अल्लाह ताला कब आपकी हिफाजत करेगा। यानी कि हर इंसान ये चाहता है कि अल्लाह मेरी हिफाजत करे। जैसा कि चेन्नई का जो इससे पहले जो बारिश आई थी
اس میں کئی لوگ جو ہے نا مارے گئے، کئی سامان، کئی کار سب ڈوب کر چلے گئے، یعنی کہ کئی لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کب میری حفاظت کرے گا، کب آپ کی حفاظت کرے گا؟ اللہ میری حفاظت کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ آپ کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. سب سے پہلی بات یاد رکھیں، نماز کی پابندی، خاص طور پر فجر کی نماز، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، اگر کوئی فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک آپ کی حفاظت کرے، فجر کی نماز پڑھیے. اگر فجر کی نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے کی بھی اللہ حفاظت کرے تو باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچے کو فجر کی نماز کے لیے جگائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچے کو نماز کے لیے اٹھائے. اگر بچہ بھی فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کی بھی حفاظت کرے گا. یعنی کہ اپنے بیوی بچوں کو تمام کو نماز کے لیے اٹھائیے، نماز پڑھیے. نماز ایک ایسی چیز ہے جو ایک مسلمان کو اللہ کی حفاظت میں لا لیتا ہے. سب سے پہلی چیز یاد رکھے، نماز کی پابندی. نماز کی پابندی اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں. دوسری جو بات ہے، آیت الکرسی پڑھنا چاہیے. یاد رکھیں صرف آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اویت الی فراشک، جب تم اپنے بستر کے پاس آؤ سونے کے لیے، کیا پڑھو؟ فقرأ آیت الکرسی، بس سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو. بس سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو. کیا فضیلت ہے؟ لن یزال علیک من اللہ حافظا، پوری رات فرشتے اللہ کے حکم سے ہماری حفاظت کریں گے. پوری رات فرشتے ہماری حفاظت کریں گے. یاد رکھیں بس صرف آیت الکرسی پڑھنا چاہیے. یاد رکھیں اگر کوئی مسلمان آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو بولتے ہیں اللہ بچوں کی بھی حفاظت کریں گے. اسی وجہ سے معمولی کام ہے آیت الکرسی پڑھنا ہے وہ انسان جو ہے نا، لیکن آج کل لوگ جو ہے نا گھر میں اٹکاتے ہیں آیت الکرسی، اس طرح صحیح بات نہیں ہے. کیونکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگ ہم قرآن کی آیت گھروں کی دیوار میں رہتا ہے، ہم یہاں بیٹھ کر غیبتیں کرتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اس میں قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے. آپ موبائل کے ذریعے سے جو ہو سکتے ہیں، نہیں کہ آیت الکرسی سونے سے پہلے اگر کوئی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتی ہیں. یہ دوسری چیز ہے. تیسری جو چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں وہ ہے ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا. ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی ذکر کرے کبھی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے، چاہے کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو. دلیل کیا ہے؟ یونس علیہ السلام کا قصہ تمام کو معلوم ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، پھر اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر کیوں لایا؟ کیوں اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام کو باہر لایا؟ اللہ نے خود فرمایا کہ فلولا انه كان من المسبحین. یہ مسبحین کا جو لفظ ہے یہ نون ہے، جیسا کہ ہم اسم بولتے ہیں، یہ نون ہے. یعنی کہ نون اصل عربی زبان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ یونس علیہ السلام ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بچا لیا. یاد رکھیں یعنی کہ اگر آپ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کریں گے، چلتے پھرتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا، ہمیشہ اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ تعالی ہماری حفاظت کریں گے. یاد رکھیں. لیکن ایک جو ذکر ہے ہم ہمیشہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ میں ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں گا. سب سے افضل ذکر اہل علم نے فرمایا کہ پورے ذکر میں سے سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھا کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ تسبیح سب سے افضل تسبیح ہے. یاد رکھیں وہ کیا ہے حدیث؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے عرش کو جو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں وہ ہمیشہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک، سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک. یہ تسبیح ہمیشہ فرشتے پڑھتے رہتے ہیں. اہل علم نے کہا کہ یہ سب سے افضل تسبیح ہے کیونکہ اللہ کے قریب جو فرشتے رہتے ہیں ہمیشہ یہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. ہم بھی پڑھتے رہیے، کیونکہ ابن ماجہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا نام اللہ کے سامنے ذکر ہو، یعنی کہ آپ کا نام زید ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے آپ کا ذکر ہو، اللہ کے سامنے آپ کا نام کا ذکر ہو، آپ پڑھو سبحان اللہ
آپ پڑھو الحمدللہ. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہن دوی کدوی النحل، اللہ کے عرش کے پار جو ہے نا سبحان اللہ کلمہ گھومتے رہتا ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے سبحان اللہ کا جو کلمہ جو ہے نا گھومتے رہتا ہے. تو اگر آپ سبحان اللہ پڑھیں گے، یہ جو سبحان اللہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ زبان دے دیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زید نے سبحان اللہ پڑھا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ کلمہ بولنے کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ جس طرح شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے. یعنی کہ ایک مسلمان جب ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی بھی حفاظت کریں گے. یاد رکھیں، ہم چلتے پھرتے بیٹھتے ہمیشہ اللہ کا ذکر جو ہے نا ایک مسلمان کو کرتے رہنا چاہیے. یہ تیسرا عمل. چوتھا عمل جو ہے نا وہ آسان عمل ہے. یاد رکھیں، آسان عمل ہے لیکن مشکل ہے، لیکن آسان عمل ہے. وہ کیا ہے؟ الادب المفرد کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے خاص طور پر عورتیں گھر میں بیٹھ کے غیبتیں کرتی ہیں، ان کے باتیں کرتی ہیں، وہ ویسا تھے، وہ خاندان والے ویسے ہی نہیں. کیوں اس طرح؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جلس فی بیتی، ایک انسان گھر میں بیٹھتا ہے، لم یغتب انسانا احد، کسی کی بھی غیبت نہیں کرتا ہے گھر میں بیٹھ کر، نہ آپ کی، نہ ہماری، نہ کسی فیملی کی، کسی کی بھی غیبت نہیں کرتا ہے، کان ضامنا علی اللہ، ایسے بندوں کی اللہ حفاظت کریں گے. یاد رکھیں، بس گھر میں بیٹھ کر کسی کی غیبت نہیں کرنا، ایسے بندوں کی اللہ حفاظت کریں گے. کتنا آسان کام ہے، کتنا آسان کام ہے. دیکھتی ہیں آپ، دیکھنا کئی لوگ گھر میں بیٹھتے ہیں، ان کی غیبتوں میں ہماری زندگی چلے جاتی ہے. بس یہ کہ ایک مسلمان گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی کی اعلی خطیئتک، گھروں میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے. یہ اصل ہونا چاہیے جو حدیث میں بتایا گیا ابو داؤد کی روایت میں. لیکن اگر کوئی گھر میں بیٹھ کر کسی غیبت نہیں کرتا، ایسے بندوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتی ہیں. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دخل فی بیتہ بسلام، اگر آپ گھر میں داخل ہوتی ہیں، سلام بول کر آپ داخل ہوتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. یاد رکھیں، جب تک آپ گھر میں رہیں گے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. یاد رکھیں، کتنا آسان کام ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا کان ضامنا علی اللہ، اگر کوئی مریض کی عیادت کرتا ہے، کوئی بیمار ہے، آپ اس کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، آپ اس کی عیادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی حفاظت کرے گا. کوئی بیمار ہے، ہاں لیکن ایک بات یاد رکھیں، بیمار جو ہے نا کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ تو تمل ناڈو میں، کوئی آندھرا میں ہوتا ہے آپ کا ریلیشن، کوئی دور دور ہوتے ہیں. یعنی کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ صلہ رحمی جو ہے نا، ایک آج جو ہے نا فون ہمارے پاس ہے نا، اس فون کے ذریعے سے آپ فون کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ کیسی ہیں، اس کے گھر والوں کو فون کریے. کوئی بیمار ہے، دور ہے، آپ نہیں مل سکتے، فون کیجئے، آپ فون کر کے بتائیے کہ آپ کی صحت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. کچھ اچھی بول اس کے سامنے بولیے. یہ بھی جو ہے نا مریض کی عیادت کے برابر ہے. یاد رکھیں، یہ بھی مریض کی عیادت کے برابر ہے. فون کر کے آپ کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، آپ سے پوچھئے ان کے گھر والوں سے کیسے ہی وہ، ان کی طبیعت کیسی ہے. بہت بڑی فضیلت ہے اس کی. یاد رکھیں. بلکہ ایک اور مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ 70,000 ملک، اگر کوئی مریض کی عیادت کرتا ہے 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا دیتی ہیں. یاد رکھیں، 70,000 فرشتے. تو اسی وجہ سے جو نا ایک عمل جو آسان ہے، مریض کی اگر کوئی عیادت کرتا ہے، ایسے بندوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتی ہیں. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج الی المسجد، جو مسجد کو آتا ہے، ایسے بندوں کی بھی اللہ حفاظت کرتے ہیں. جو مسجد کو آتا ہے، بس 5 وقت کی نماز اگر کوئی مسلمان مسجد میں آ کر پڑھتا ہے، ایسے بندوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. بلکہ آپ دیکھیں گے ہندوستان کا ماحول، کئی لوگوں کے کئی قتل ہو جاتا ہے نعوذ باللہ، کئی لوگوں کو بے درہمی دیکھیے ایک دم ایسا مارا جاتا ہے کہ نہیں بولا جا سکتا. کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں. لیکن ان جیسے ماحول میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ میری حفاظت کرے، آپ کی حفاظت کرے، مسجد سے اپنا دل لگاؤ. بس مسجد سے اپنا دل لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی حفاظت کرے گا. لیکن عورتیں کیا کریں؟ عورتوں میں 5 وقت کی نماز کا نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس، لیکن وہ نیت پر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. آپ کی نیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ثواب دے گا. اگر عورتوں کی بھی یہ خواہش ہے، انتظام ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو اگر عورت خواہش کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے برابر جو ہے نا اس عورت کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. اور اسی طرح ایک اور جو چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت کرے گا، وہ ہے قرآن کی تلاوت. بس قرآن پڑھتے رہیے، قرآن سمجھ کر پڑھیے، قرآن پڑھیے. اگر کوئی مسلمان قرآن پڑھتا ہے، ایسے بندوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے. دلیل کیا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھو، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، ہمارے درمیان، کافروں کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک پردہ ڈال دے گا. یاد رکھیں. سمجھنے کے لیے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں.
یہ ام العورا یہ ابو لہب کی بیوی ہے. ابو لہب کی بیوی ایک مرتبہ پتھر لے کے مسجد میں داخل ہوتی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتی ہے کہ ابو بکر محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بازو ہمارے نبی بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ ہمارے نبی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بازو بیٹھے رہتے ہیں. لیکن ام العورا جو ابو لہب کی بیوی ہے وہ پوچھتی ہے کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ محمد کہاں ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں بولتے. لیکن اس کے بعد وہ عورت آتی ہے مجلس میں، پورا دیکھتی ہے، کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے، وہ چلے جاتی ہے وہاں سے. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ تو یہیں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آپ ابو جہل کے ابو لہب کی جو بیوی ہے آپ کو نہیں دیکھ پائی، لیکن آپ مجلس میں تھے لیکن ابو لہب کی بیوی آپ کو نہیں دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہو سیحال بینی و بینہم، اللہ نے میرے درمیان اس کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا. یاد رکھیں ایک پردہ ڈال دیا. کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی قرآن کی تلاوت کرتے تھے جس وجہ سے اللہ نے دشمنوں کو ان سے بچا لیا. قرآن کی تلاوت جو ہے نا ہم کو دشمنوں سے بچا لیتا ہے. بلکہ امام قرطبی مشہور مفسر ہیں، ان کی جو تفسیر میں کئی کتابیں ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ خود ذکر کرتے ہیں. اندلس میں تھے وہ، امام قرطبی رحمہ اللہ اندلس میں رہا کرتے تھے. ان کے گھر میں کافر داخل ہوتا ہے قتل کرنے کے لیے، ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے قتل کرنے کے لیے. امام قرطبی رحمہ اللہ کو وہ آیت یاد آتی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ، اللہ کا وعدہ ہے جو قرآن پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں سے بچا لے گا. امام قرطبی رحمہ اللہ دشمن جب گھر میں داخل ہوتا ہے یہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. دشمن گھر میں داخل ہونے کے بعد پھر باہر چلا جاتا ہے. امام قرطبی فرماتی ہیں کہ اسی قرآن کی وجہ سے اللہ نے آج میری جان بچا لیا. یعنی کہ قرآن کی تلاوت جو ہے نا جو اللہ تعالی ہم کو حفاظت کرتا ہے. قرآن کی تلاوت کا مطلب قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے، یہ اصل چیز ہے. کیونکہ قرآن کیوں نازل ہوا؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن جو ہے نا سمجھ کر پڑھو. ایک اور جو چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، دعا میں بولو کہ یا حفیظ میری حفاظت فرما. اللہ کا نام کیا ہے؟ حفیظ ہے. آپ بولو کہ یا حفیظ اللہ میری حفاظت فرما، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. جو اللہ کے اسماء حسنے کے ذریعے سے اگر کوئی اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اگر آپ دعا کریں گے کہ یا حفیظ تو میری دعا قبول فرما، یا حفیظ تو میری حفاظت فرما، تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. بس ہم کو جو ہے نا اللہ کا ایک نام حفیظ ہے اس کا ہم استعمال کرتے ہوئے اللہ سے بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما، میرے بچوں کی حفاظت فرما، میرے گھر والوں کی حفاظت فرما. یعنی کہ حفیظ کا لفظ اگر آپ دعا میں استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا، جیسا کہ صالح البلیحی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو ہے نا ذکر کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، اللہ جو ہے نا کب حفاظت کرتے ہیں، کب اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے ہیں؟ خود نیک بنو. یاد رکھو اگر ہم خود نیک بنیں گے اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت کرے گا، ہمارے بچوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. ہم خود نیک بنیں گے. یاد رکھیں اگر آپ خود نیک بنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا. مشہور واقعہ ہے سورہ کہف میں، جیسا کہ مشہور واقعہ ہے، ایک نیک باپ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس یتیم بچے کی مال کی اللہ نے حفاظت کی. بس یہ ہے کہ انسان خود نیک بنو. یاد رکھیں لیکن ایک بات ہے کہ نیک بننے میں تھوڑا تکلیف ہوتی ہے، گناہ چھوڑنے میں تھوڑا تکلیف ہوتی ہے. اللہ کا قانون ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. آپ کوشش کرو اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے گا. یاد رکھیں بس کوشش کرنا چاہیے ہم کو، گناہ چھوڑنے کی کوشش کرے تھوڑا تھوڑا کر کے، اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے نا ہدایت کے راستے پر ہم کو چلائے گا. بس کوشش ہونا چاہیے. اگر ہم خود نیک ہی تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے گا. بلکہ آپ دیکھیں گے سعید بن مسیب رحمہ اللہ اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، اپنا بیٹا کو بلاتی اور کہتے ہیں کہ لَأَزِيدَنَّ فِي صَلَاتِي مِنْ أَجْلِكَ رَجَاءً أَنْ أُحْفَظَ فِيكَ. اے میرے بیٹے میں تیرے واسطے 2 رکعت ایکسٹرا نماز پڑھتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت کرے اور تیری بھی حفاظت کرے. یعنی کہ باپ نیک ہے تو اللہ تعالیٰ بچوں کی حفاظت کرے گا. اگر باپ خود نیک ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بچوں کی، ان کی بیویوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے نا حفاظت کرے گا. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے کہ دعاؤں کا اہتمام، خاص طور پر اگر آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما. یہ بھی دعا جو ہے نا حدیث میں خاص طور پر 2 قسم کی دعا کریں. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جسم کی حفاظت فرما، اس کی بھی دعا ہے حدیث میں. ایک اور جو حفاظت کی جو دعا ہے ہمارے ایمان کی.
سب سے پہلے مشہور دعا ہے اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی وعن فوقی واعوذ بک ان اغتال من تحتی. اے اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما نیچے سے، اوپر سے، سامنے سے، پیچھے سے، یعنی کہ ہر قسم کے اللہ تعالیٰ تو میری حفاظت فرما. یہ دعا کا اہتمام کریے. یہ تو ہماری جسم کی حفاظت کے لیے، ہمارے دین کی حفاظت کے لیے کیا دعا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم احفظنی بالاسلام قائما. اللہ تعالیٰ جب بھی کھڑا ہوں میری اسلام کی تو حفاظت فرما. اللہم احفظنی بالاسلام راقدا. اللہ تعالیٰ جب بھی سویا ہوا ہوں تب بھی تو میری اسلام کی حفاظت فرما. اللہم احفظنی بالاسلام قاعدا. اللہ تعالیٰ جب میں بیٹھا ہوا ہوں تب بھی تو میری اسلام کی حفاظت فرما. دو قسم کا دعا ہے، ایک ہے کہ ہماری دین کی حفاظت کے لیے، ایک ہے کہ ہماری جسم کی حفاظت کے لیے. یہ دونوں دعا آپ کو حصن المسلم کتاب میں ملے گی. آسان ہے، آپ موبائل اٹھائیے، پلے اسٹور میں جائیے، حصن المسلم لکھیے آپ بس. حصن المسلم کتاب آپ کے سامنے آ جائے گا. ہر ایک کے موبائل میں یہ حصن المسلم دعا کتاب ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کو ہر قسم کی دعا جو ہے نا آپ کو اس میں مل جائے گی انشاءاللہ. اور اسی طرح حفاظت جو ہے نا، آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کئی لوگ ہیں. ایک تو حق بات ہے کہ سب کی حفاظت یکساں نہیں ہوتی، یاد رکھیں. کسی کی حفاظت اللہ تعالیٰ 100% کرتے ہیں، کسی کی حفاظت اللہ تعالیٰ 10% کرتے ہیں، یاد رکھیں. یہ حق بات ہے، حق بات یاد رکھیں. کسی کے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں، کسی کے اللہ تعالیٰ اتنی حفاظت نہیں کرتے. کیوں ایسا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری اتنی حفاظت نہیں کرتا ہے جتنا ہمارے ریلیشن کے اللہ حفاظت کرتا ہے، جتنا ہماری دوستوں کے اللہ حفاظت کرتا ہے اتنی حفاظت اللہ تعالیٰ ہماری نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دو باتیں یاد رکھیں. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ کفا باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ آپ کی مدد کے لیے، اللہ آپ کی مدد کے لیے کافی ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا تھی کہ الکفایۃ علی قدر العبودیہ، جتنا آپ عبادت کریں گے اللہ اتنا آپ کی حفاظت کرے گا. یاد رکھیں. ایک انسان ہے بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، جتنی عبادت کرے گا اتنا اللہ اس کی حفاظت کرے گا. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. میں میرے بارے میں جانتا ہوں، آپ کے بارے میں جانتے ہیں. ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، ہم جتنی عبادت کریں گے اللہ اتنا ہماری حفاظت کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. کلما ازددت طاعتک للہ ازددت کفایت اللہ لک. جتنا آپ اللہ کی اطاعت کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. آپ دیکھتے ہیں باپ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، دو بھائی ہیں سمجھے. ایک بھائی بہت زیادہ اطاعت کرتا ہے، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، جتنی وہ اطاعت کرے گا اللہ اتنی اس کی حفاظت کرے گا. ایک بھائی اطاعت کرتا ہے لیکن اتنا نہیں، تھوڑا کم اطاعت کرتا ہے، تھوڑا کم نفل نماز پڑھتا ہے، تھوڑا کم صدقہ و خیرات کرتا ہے. جتنا کم کریں گے اللہ اتنا ہی آپ کی حفاظت میں کم کرے گا. یاد رکھیں. یہ پہلا ریزن ہے، یاد رکھیں. دوسرا کہ اللہ پر یقین، یعنی کہ ایک مسلمان جو ہے نا بولتا ہے کہ اللہ حفاظت کرے گا، چلو کرے گا، لیکن اسے کنفرم نہیں ہے، بس کرے گا اللہ ہماری حفاظت. یعنی کہ آپ کے دل میں جتنا یقین ہو اللہ اتنا آپ کی حفاظت کرے گا. یاد رکھیں. جتنا یقین ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بہ، بندہ جیسا میرے حق میں گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا پیش آتا ہوں. آپ اللہ کے حق میں یہ گمان کرتے ہیں اللہ میری حفاظت کرے گا، بس کنفرم نہیں ہے، بس ہاں 20% اللہ میری حفاظت کرے گا، لیکن یقین نہیں ہے. جتنا یقین میں کمی ہوگی اللہ اتنا ہی حفاظت میں کم کرے گا. یاد رکھیں. ہمارا یقین جتنا زیادہ ہوگا اللہ اتنا ہی ہماری حفاظت کرے گا. یاد رکھیں. جتنا ہماری یقین ہوگا. ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ امام شنقیطی نے اپنی تفسیر، بلکہ کئی علماء نے یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں. دیکھیے یقین جو ہے نا انسان کو اللہ کی حفاظت کے لے کر جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنا تھا، ابھی چند لمحوں میں آگ میں پھینکنا تھا. جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا ابراہیم، اے ابراہیم الیک حاجہ، کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے والے چند لمحوں میں جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ابراہیم کیا میں تمہاری مدد کروں؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا إِلَيْكَ فَلَا، اے جبرائیل مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. وَأَمَّا اللَّهُ فَنِعِمَّا، اور اللہ میری مدد کے لیے کافی ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں لِمَ لَا تَسْأَلْ، لِمَ تَسْأَلْ، کیوں تم اللہ سے دعا نہیں مانگتے کہ اللہ میری حفاظت فرما، کیونکہ مجھے آگ میں پھینکا جا رہا ہے ابھی تو میری حفاظت فرما، تم کیوں اللہ سے دعا نہیں مانگتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں علمہ بحالی کافن عن سؤالی، اللہ تعالیٰ میرے بارے میں جانتا ہے کہ میں کتنا یقین رکھتا ہوں اللہ سے.
بس اللہ کو میں دعا بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یقین ہے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں، اسی وجہ سے آگ تو ٹھنڈی ہو گئی۔ کونوا بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو گئی، یاد رکھیں۔ یعنی کہ جتنا یقین آپ کو اللہ پر ہوگا، اللہ اتنا ہی آپ کی حفاظت کرے گا، یاد رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، انسان جتنی یقین کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی جو ہے نا اس کی حفاظت کرے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ یاد رکھے، کب تک اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے ہیں؟ کب تک؟ جبکہ اللہ نے فرمایا سورہ طارق کے اندر ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ اور خوارج کے درمیان جب جنگ ہوئی تو علی رضی اللہ عنہ جیت گئے، وہ جنگ جیت گئے۔ لوگوں نے کہا کہ علی آپ کے ساتھ تھوڑا باڈی گارڈ آپ رکھ لو، تھوڑا آپ کے ساتھ جو ہے نا کچھ لوگ آپ کے ساتھ رکھ لو، کیونکہ خوارج کبھی بھی آپ پر اٹیک کر سکتے ہیں، یہ گمراہ لوگ کبھی بھی آپ کو ہلاک کر سکتے ہیں، کبھی بھی آپ کو مار سکتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے، یعنی کہ یقین ہمارے دل و دماغ میں ہو، جتنا یقین ہے اللہ اتنا ہماری جو ہے نا حفاظت کرے گا۔ یعنی کہ کب تک اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت کرے گا؟ کب تک حفاظت کرے گا؟ موت تک، یاد رکھیں۔ جب موت کا فرشتہ آتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا جاء القدر قلوا عن، جب موت کا فرشتہ آتے ہیں فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ موت تک جو ہے نا فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ جب ملک الموت آتے ہیں تو فرشتے وہاں سے چل جاتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں۔ خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کب میرے اور آپ کی حفاظت کرتا ہے؟ سب سے پہلے نماز کی پابندی ہے، دوسری بات آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کریں، تیسرا ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، چلتے پھرتے بیٹھتے ہمیشہ ایک مسلمان اللہ کا ذکر کرے۔ چوتھا جو عمل ہے، گھر میں بیٹھ کر کسی کی غیبت نہ کریں، گھر میں بیٹھ کر کسی کی غیبت نہ کرے۔ پانچواں عمل، جب بھی گھر میں داخل ہو سلام بول کے داخل ہونا چاہیے گھر میں۔ چھٹواں جو عمل ہے، کسی مریض کی عیادت کیجیے، بس کسی مریض کی عیادت کیجیے۔ ساتواں جو عمل ہے، جب بھی آپ مسجد، ہمیشہ ایک مسلمان کا ہے اپنا دل جو ہے نا مسجد سے لگا رہنا چاہیے۔ آٹھواں جو عمل ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن سمجھ کر پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ نواں جو عمل ہے، ایک مسلمان ہمیشہ یا حفیظ کر کے دعا مانگے۔ یا حفیظ کا معنی کیا ہے؟ اللہ میری حفاظت فرما، اللہ میری حفاظت فرما۔ اگر آپ اس طرح دعا مانگیں گے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور دسواں جو عمل ہے کہ اگر آپ خود نیک ہیں تو اللہ تعالیٰ جو نا ہمارے بچوں کی حفاظت کرے گا۔ اسی وجہ سے ایک انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے، صدقہ و خیرات کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت کرے، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت کرے۔ اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام، دو قسم کی دعا ہے، ایک ہماری جسم کی حفاظت کے لیے، ایک ہماری دین کی حفاظت کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کب حفاظت کرتے ہیں، لیکن تمام کی حفاظت جو ہے نا یکساں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ جتنی عبادت کریں گے اللہ اتنا آپ کی حفاظت کرے گا، جتنا آپ عبادت میں کم کریں گے اللہ اتنا جو ہے نا آپ کی حفاظت میں کم کرے گا۔ دوسری جو بات ہے، ہمارا یقین جتنا زیادہ ہو اللہ اتنا ہماری حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام.
والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة وفي فلسطين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فك أسرارهم واشف مرضهم وارحم موتاهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل شهداءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.